مولانا ومولا ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم فاسمع يا سميع بدعتي وأوجب رحيم دعوتي وأقل يا غفور رحمتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وحسرة قد عقلت برحمة قد نشرتها وبلقة بلاء قد فككتها. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہمارا الحمدللہ 10ویں مرحلے میں ہیں. دعا افتتاح کے سلسلے میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. اس کی وضاحت اور تشریح آپ کے سامنے عرض ہے. آج جو فقرہ ہے وہ یہ کہ فاسمع یا سمیع بدعتی وأوجب یا رحیم دعوتی وعقل یا غفور عثرتی. پروردگار آپ نے اپنی مدح و ثنا کی اجازت تو دے دی ہے اور ہمارے تقاضے اور ہماری طلب اور دعا کو قبول کر لیا ہے. تو اس بنیاد پر اے خداوند عالم ہماری جانب سے جو تیری مدح ہے اس کو سن لے اور اے رحیم و کریم خدا میری آواز اور میری دعا پر اجابت کر اور جواب دے. وعقل یا غفور حضرتی اور میری لفظشوں کو پروردگار تو معاف فرما دے اس لیے کہ تو غفور ہے. ہو نہیں سکتا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سخت دل سے ان دعاؤں کو پیش کرے اور اللہ اسے قبول نہ کرے. آئیے قبل اس کے کہ اس ضمن میں کچھ باتیں عرض کریں. التماس ایک بار سورہ غم 3 بار سورہ توحید کا قرأ فرما کر مرحوم میر جواد حسین ابن میر علی حسین اور مرحومہ سجادی بیگم بنت مرحوم میر حسین دوست مرحوم میر اشرف علی ابن مرحوم میر عباس علی مرحومہ تقیہ بیگم بنت مرحوم میر جعفر حسین صاحب کو احساس. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی خدمت بارز کر رہے تھے کہ یہ دعا ہے آج کے اس فقرے میں کہ یا فاسمع یا سمیع بدعتی اے سننے والے خدا تو نے ہماری بدعت کو سن لیا ہے یا ہماری بدعت کو سن اور ہماری دعوت اور ہماری دعا پر تو جواب دے اور ہمارے گناہوں کو اے غفور پروردگار معاف فرما. یہ بات طے ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں انتہائی ذلیل پست اور خوار و ہیچ ہے. ہماری کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مگر اس کے باوجود بندگان خدا جب بھی اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں یا مدد کے لیے بلاتے ہیں وہ انہیں ضرور جواب دیتا ہے. اس کے باوجود اس کی کوئی حیثیت نہیں خدا کے مقابلے میں مگر پھر بھی جب وہ خدا کو پکارتا ہے خدا اس کی آواز پر جواب دیتا ہے. اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اس کے گناہوں کو اس کی لفظشوں کو معاف کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جو ہے وہ چاہے جتنا پست ہو
لیکن بندے کو اللہ نے نفس دے کے بھیجا ہے اور اس نفس کی عزت ہے. وہ غور سے سنیے, بہت خاص گفتگو. جو لوگ مستقل آ رہے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ گفتگو کس عنوان سے اور کس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. جو نئے آئے ہیں ان کے لیے تھوڑا زحمت ہوگی جو ہے وہ سمجھنے میں, لیکن وہ اس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وقت بھی زیادہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. باوجود اس کے کہ انسان پست ہے, ذلیل ہے, خدا کے مقابلے میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے نا, لیکن پھر بھی خدا کیا ہے, اس کی آواز پر جواب دیتا ہے, بندے کی آواز پر جواب دیتا ہے. پست ہوتے ہوئے بندہ جب جو ہے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ پھر بھی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے اسے نفس دے کے بھیجا ہے. اسی نفس کی بنیاد پر کیا ہے, خدا اس کے جواب دیتا ہے. اور اس نفس کو اس نے کیا کیا پتہ ہے, باکرامت بنایا, عزت دی ہے اس نفس کو. اگر انسان کو اللہ نے نفس نہ دیا ہوتا تو شاید اللہ بندے کو کیا ہے نظر میں نہ لاتا. بندوں کو خاطر میں لانا صرف اس بات پر ہے کہ اللہ نے اس کو صاحب نفس بنا کے بھیجا ہے. یہ نفس جو اندر ہے یہی کیا ہے, اسی کی اہمیت ہے. اس دن کی مجلس میں جو زیارت کی مجلس ہوئی تھی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کہا تھا کہ نفس جتنا پاکیزہ ہوگا, نفس جتنا طیب و طاہر ہوگا, اتنی ہی جو ہے وہ بڑی قیمت انسان کے اللہ کے بارگاہ میں رکھنے والی بازار ہے قیامت. نفس ہی ہے کہ جو انسان کو باکرامت, باشرف اور باعظمت بناتا ہے. اللہ جو اس حقیر بندے کو بھی جواب دیتا ہے اس کے نفس کی بنیاد پر دیتا ہے. نفس نہ ہو تو اللہ کہے کہ بھئی چلو ہٹو, کیا ہے اسی نفس کی بنیاد پر اللہ جواب دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نفس کو کریم بنایا, اللہ نے نفس کو مکرم بنایا, اللہ نے نفس کو باشرف بنایا, باعزت بنایا. اسی لیے ہمارے عزت نفس مومن کی بہت باتیں ہیں. عزت نفس مومن کی باتیں بہت ہیں, یعنی مومن کے جو نفس کی عزت ہے اس کے وجود کی وہ بہت زیادہ ہے. اس پر تفصیل سے تو ہم آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکیں گے, ہمارے پاس 15-17-18 منٹ اور بچے ہیں. لیکن جو باتیں عرض کرنی ہے جلدی سے سنیے تاکہ یہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ عزت نفس جو ہے وہ کیا ہے, سب سے بڑی چیز ہے. یہ اتنی باقیمت ہے کہ اس کو سوائے خدا کے کسی اور مشتری کے ہاتھ میں نہ بیچا جائے. اس کا خریدار صرف خدا ہے, وہ بھی نفس اگر واقعا نفس ہو. اور نفس کے الگ الگ قسمیں ہیں, الگ الگ تعریفیں ہیں, ان کے بیان کرنے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے. عزت نفس کیا ہے؟ اللہ نے عزت نفس رکھی ہے, مگر اس عزت نفس کے باوجود انسان کیا ہے, اپنے خدا کا محتاج ہے. ہماری گفتگو جو ہے وہ اس جو ہے وہ انداز سے باہر نہ جانے پائے. لاکھ عزت نفس ہے انسان کے, مگر پھر بھی کیا ہے, انسان اپنے خدا کا بہرحال محتاج ہے, نیاز مند ہے. اسی نیاز مندی اور احتیاجی کی بنیاد پر, محتاجی کی بنیاد پر خدا کیا کرتا ہے, جب بندہ جو ہے وہ عزت نفس کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا جواب دے دیتا ہے, دعا کرتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے, اگر مسئلہ سمجھتا ہے تو. عزت نفس جو ہے وہ کیا ہے, سب سے بڑی چیز ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دور حکومت میں آتا ہے. غور سے سنیے کہ دور حکومت میں حاضر ہوتا ہے. اس نے مولا سے کچھ مانگا, خرما, کھجورے. امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو کھجورے دی جائے, اور اس نے کافی مقدار ہے 5 وسق. وسق ہم بھی دیکھ نہیں پائے اس کو, کہ اس کو دیکھتے کہ اس کا معادل کیا ہوتا ہے, مگر ایک زیادہ مقدار اس نے مانگا. امام نے حکم دیا کہ اس کو 5 وسق, جتنے اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہے, جتنا ہی مانگے اس کو دے دو. یعنی جتنی اس نے کھجوریں مانگی تھی, امام اپنے غلام سے کہا کہ اس کو دے دو. وہ شخص جو ہے وہ کیا ہے, لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے, جس شخص نے امام کے کہنے پر اس کو کھجوریں دی تھی, جب وہ چلا گیا تو اس نے امام سے کہا مولا یہ تو خود ہی مالدار آدمی ہے, اس کو آپ نے کیوں دے دیا؟ اگر آپ نے دینا ہی تھا آپ کو تو ایک وسق دے دے, تھوڑا بہت دے دیتے تاکہ اس کی بات بھی جو ہے خالی نہ جاتی, اس کی زبان بھی خالی نہ جاتی. اس کو تو جو ہے وہ خود ہی اللہ نے مالدار بنایا ہے, اس کا تو ہر دم خود ہی جو ہے وہ ہاتھ جیب میں رہتا ہے دینے کے لیے. لوگ اس کے پاس جاتے خود ہی دوسروں کو دیتا ہے. تو غور سے سنیے, اس کے پاس خود ہی اللہ نے دیا ہوا ہے.
اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو جو خود ہی لوگوں کو دیتا ہے. اس کو آپ نے 5 وسع اتنی زیادہ خور میں دے دیا، اتنے زیادہ جو ہے کیا ہے مقدار میں آپ نے اس کو کھجوریں دے دی. امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے اس کی وضع، اس کی حالت مجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس سب کچھ، لیکن پھر بھی اس میں چونکہ مانگا تھا، عزت نفس کی بنیاد پر میں نے اس کو انکار نہیں کیا، اور جتنا مانگا تھا اتنا صرف اس لیے دیا ہے کہ اس کے نفس کی عزت ہے. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اور پھر امیر المومنین نے یہی نہیں بلکہ آگے جو اس غلام کو کیا کہا پتا ہے؟ سنیے ایک عجب جملہ امام نے فرمایا لا کثر اللہ فی المؤمنین ضربک، فرمایا کہ اللہ تجھ جیسے لوگوں کو اور دنیا میں نہ پیدا کرے مومنین کے درمیان. جس نے یہ کہا کہ اس کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے اتنا زیادہ دے دیا، اس کے پاس تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. امام نے گویا بد دعا بھی دی ہے اس شخص کو، اپنے غلام کو. لا کثر اللہ فی المؤمنین ضربک، اللہ تیرے جیسے بندے کا مومن میں پھر نہ پیدا کرے. یعنی میں دے رہا ہوں اور تو روک رہا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا آپ نے اوتی انا وتبخل انت، میں دے رہا ہوں اور بخل تو کر رہا ہے. امام نے فرمایا میں عطا کر رہا ہوں اور بخل تو کر رہا ہے، کنجوسی تو کر رہا ہے. یعنی اس مولانا روم کا دو عمل، ایک تو یہ کہ آپ نے جتنا مانگا تھا اس نے اس کو دے دیا. دوسرے آپ نے جس نے ٹوکا اس کو آپ نے گویا بد دعا بھی دی ہے کہ تجھے کیا غرض ہے بھائی، میں دے رہا ہوں بخل تو کر رہا ہے، اور اللہ تجھ جیسا پھر جو کیا ہے مومن کوئی اور نہ پیدا کرے. یعنی ہوتا ہے نہیں ہمارے معاشرے میں، خود بھی عمل خیر نہیں کریں گے، بولیے دوسرا بھی کوئی کرے گا تو کہیں کیا ضرورت ہے جی. ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ خود بھی عمل خیر نہیں کریں گے اور جو ہے کیا ہے دوسروں کو منع کرتے ہیں. تو کئی بار کیا ہوتا ہے آدمی تقاضا کرتا ہے گرفتاری کی بنیاد پر، مشکلات کی بنیاد پر. یعنی یہ سوچ کر کے اس واقعے سے یہ معلوم ہو کہ ہم اور آپ یہ سوچ کر کے کسی کی مدد کرنا نہ چھوڑ دیں کہ اس کو تو اللہ نے دیا ہے. اگر اس نے مانگ لیا ہے تو اس کے عزت نفس کی بنیاد پر اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کا نفس اللہ نے کیا مکرم بنایا ہے، اس نے آپ سے مانگا ہے. یہ نہیں کہ صاحب ارے اس کو تو سب کچھ دیا ہوا ہے. کئی بار اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. کئی لوگوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، بیچارے وہ اپنے آپ کو مینٹین کیے رہتے ہیں، سب کچھ ہے نا، کہ اندر کی حالت لوگوں کو معلوم نہ ہو. مومن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا رکھتا ہے کہ صاحب کے سامنے والے سمجھے کہ نہیں ان کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ وہ کہنا نہیں چاہتا ہے آپ سے. مومن کئی بار کیا ہے اپنے، اور یہ روایات میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے کیا ہے ایسا رکھو کہ سامنے والوں کو لگے کہ سب کچھ ہے ان کے پاس. کیوں مانگنا؟ تو کئی بار اس کا الٹا اثر بھی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں یار ان کے پاس تو سب کچھ ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو ان کو دینے کی کیا ضرورت. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی کیا ہے گرفتاری میں مبتلا ہوتا ہے. پھر ایک جو کیا ہے وہ کسی نہ کسی سے تقاضا کر ہی دیتا. پھر جب تقاضا کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ یار ان کے تو حالات اچھے ہیں، ظاہراً تو سب کچھ ٹھیک ہے. امام کی جو ہے یہ روش بتا رہی ہے کہ ظاہراً دیکھ کر کے نہ چھوڑ دو کہ ظاہراً سب کچھ ٹھیک ہے. اگر کسی نے تقاضا کر لیا ہے تو اس کو دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان کہیں نہ کہیں اس کی نیاز مندی جو ہے وہ کیا ہے ضرور رہتی ہے. کہیں نہ کہیں نیاز مند رہتا ہوا. ہو سکتا ہے اللہ نے جو ہے وہ ایک انسان کو سب کچھ دیا مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کو کوئی مشکل ہے، تبھی تو وہ تقاضا کر رہا ہے. اور انسان تو جو ہے وہ نیاز مند محض محتاج ہے، محض ہے بھائی. اس کو تو ہر مرحلے پر خدا کی ضرورت ہے، ہر مرحلے پر جو ہے وہ خدا کے عطا کا محتاج ہے. اب آئیے اپنے اس موضوع کے تحت آ جائے کہ وہ لوگ کی جو واقع انسان ہے، واقع انسان ہے، وہ محتاج ہیں، ہر حال میں محتاج ہے، اللہ کے محتاج ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وجود و سرشتے انسانی میں کیا ہے احتیاج رکھ دی ہے، ضرورتیں رکھ دی ہیں. ممکن ہی نہیں کہ انسان کہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ مجھے جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی مثال ویسی ہے کہ جیسے کوئی انسان کھڑا ہو کر کے بازار میں چپ چیخ کے کہے کہ میں انسان نہیں ہوں. توجہ دیجیے، صلوات پڑھیے پر محمد. ایک انسان جو ہے وہ بازار میں کھڑا ہو کے چیخ چیخ کے کہے کہ میں انسان نہیں ہوں. متوجہ ہیں؟ چلا چلا کہہ کہ میں انسان نہیں ہوں. اس کا چلا چلا کر کے کہنا کہ میں انسان نہیں ہوں خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان ہے کہ جو چلا رہا ہے. اس لیے
بازار میں جتنے لوگ ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں, 2 کان ہے, 1 ناک ہے, زبان ہے, منہ ہے, چہرہ ہے نا, 2 ہاتھ ہے, 2 پاؤں ہیں, اور کھڑا ہو کر کے ایک انسان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں, تو لاکھوں کہے کہ میں انسان نہیں ہوں. سارا بازار دیکھ رہا ہے, ساری عوام دیکھ رہی ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ چلا کہہ رہا ہے کہ میں انسان نہیں, اسی وقت لوگوں کو یقین ہے کہ یہ انسان ہے. اللہ کہتا رہے کہ میں جنت ہوں, میں فرشتہ ہوں, میں جو ہے وہ جنات ہوں, میں مثلا جو ہے وہ اناکونڈا ہوں, کچھ بھی کہے کھڑا ہو کر کے, مگر اس کا کھڑے ہو کر کے چلا کے کہنا کہ میں انسان نہیں ہوں, وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ انسان ہے. وہ اللہ کہے کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں ملک ہوں, کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا. اسی طریقے سے کہ جیسے کوئی انسان بازار میں کھڑا ہو کے چلا کے کہے کہ میں انسان نہیں ہوں, کوئی ماننے والا نہیں ہے, ویسے کوئی انسان چلا کے یہ کہے کہ مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے, بالخصوص خدا کے لیے مجھے کوئی نیاز نہیں ہے, تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا محتاج نہیں ہوں, یہ کہنا خود بتا رہا ہے کہ جس زبان سے کہہ رہا ہے یہ بھی خدا نے دی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کہے مجھے احتیاج نہیں خدا. بہرحال انسان محتاج ہے اپنے خدا کا. وہ لاکھ کہتا رہے کہ مجھے جو کیا ہے ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ضرورت اور احتیاج انسان کے وجود میں رکھ دی ہے. خاصہ ناخواستہ وہ اپنے خدا کا محتاج بہرحال ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا کی جو ہے وہ عطا سے اپنے آپ کو دور کر سکے کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ کیا ہے نیاز مند ہے, تو اس کو کون ایسا ہے کہ جو اس کی نیاز کو پوری کرے گا, جو اس کی احتیاج کو پوری کرے گا؟ کہ وہی اس کی احتیاج کو پوری کرے گا جو خود جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اس کی نیاز کو, اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کون ہونا چاہیے؟ بے نیاز ہونا چاہیے. بے نیاز کون ہے؟ وہی کہ جو ہماری دعاؤں پر جواب دیتا ہے. وہ عجیب دعوتی, وہی کہ جو ہماری دعاؤں پر جواب دے دیتا ہے. جب ہم طلب کرتے ہیں تو ہم کو جواب دیتا ہے, ہم کو ہمارے طلب کو پورا کر دیتا ہے. تو پھر بجوز خدا کون ہے کہ جو کسی کی ساری احتیاج کو دور کر سکتا ہو؟ کوئی نہیں. بجوز خدا کون ہے کہ جو کسی کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہو, کسی کو درگزر کر سکتا ہو؟ ہاں مگر یہ کہ اللہ نے اسے بدگفتگو تمام ہوگی. ہاں مگر اللہ نے اسے کیا ہے انشاءاللہ اگلی گفتگو کریں. ہاں مگر اللہ نے اس کو کیا کیا ہو, اپنے جلال و جمال کا مظہر بنایا ہو, اسے یہ اختیار ہو کہ وہ معاف کر سکے, اسے یہ اختیار ہو کہ وہ معاف کر سکے. ہاں مگر معافی مانگنے والے کو بھی اپنی معافی پر جو کیا ہے ندامت ہو, شرمندگی ہو, وہ اپنے آپ کو خطاوار سمجھتا ہو, گناہگار سمجھتا ہو. آپ متوجہ ہو رہے ہوں گے کہ ہر روز مجلس میں ہم یہاں سے فضائل سے اٹھا کر فوراً جو ہے کربلا تک آپ کو لے چلتے ہیں, صرف اسی لیے کہ کربلا جو ہے کیا ہے مسائل بہت کچھ الگ سے پڑھے جا سکتے ہیں, کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. صرف اسی لیے کربلا جب ہماری ہر مشکل کا حل ہے, ہر مشکل کا حل ہے کربلا. حر نے اپنے آپ کو خطاوار تصور کیا نا, گناہگار مانا, آیا حسین کی بارگاہ میں کس طریقے سے؟ پریشانی کے عالم میں, اضطراب کے عالم میں, ندامت میں. بیٹے نے پوچھا بابا آپ کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی, اب اتنا پریشان کیوں ہوتا, جنت اور جہنم کو درمیان پا رہا ہوں. جب سے میں فرزند رسول کو لے کر کے آیا ہوں مقتل میں, میرے خیمے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو گھیر کے لایا کربلا میں؟ اس سے رہا نہیں جا رہا, مجھ سے جو ہے وہ کیا ہے برداشت نہیں ہو رہا. بیٹے نے پوچھا ارادہ کیا ہے؟ کہ حسین کی طرف چلیں گے. بیٹے نے کہا ہم بھی چلیں گے. غلام نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. حر کے بھائی نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے حسین کی طرف. حر نے کہا لیکن ایسے نہیں, بلکہ ہمارے آنکھوں پر ہماری آنکھوں پٹی باندھی جائے, ہمارے ہاتھ کو رومال سے باندھا جائے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ طریقہ ہے ندامت کے اظہار کا, یہ طریقہ ہے اپنی خطاؤں کی معافی کا. ہاتھوں کو اس لیے باندھ دو کہ یہ ہاتھ گناہگار ہے کہ حسین کے لگام میں فرض تک گئے تھے, یہ آنکھ گناہگار ہے کہ حسین کا سامنا کیا تھا اس نے. لہٰذا ہم آنکھوں پٹی باندھ کر کے, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے حسین کے سامنے لانا چاہیے.
منظر آپ کے سامنے آئے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ حسین کو احساس ہو گیا کہ حور آ رہا. آپ نے ابوالفضل عباس کو بلایا, جناب علی اکبر کو بلایا, خود خیمے سے باہر تشریف لے آئے. روایت کہتی ہے کہ حور نے اپنے فرزند سے کہا میرے لال جب میں حسین کے نزدیک پہنچ جاؤں مجھے خبر کر دینا کہ میں حسین کے پاس آ گیا. کچھ دور چلے تھے حور کے بیٹے نے فرمایا اللہ اکبر. حور تڑپ گئے. میرے لال تکبیر کی آواز کو بلند کی. فرمایا بابا حسین ابن علی نے اپنے فرزند علی اکبر کو ہمارے استقبال کے لیے آگے بڑھے بھیج دیا. پھر چند قدم چلے. حور کے بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. اور نے پوچھا بیٹا آپ کیوں آواز بلند کی تکبیر کی؟ کہا بابا حسین نے اپنے بھائی ابوالفضل عباس کو ہمارے استقبال کے لیے بھیج دیا. کچھ قدم اور بڑھے تھے حور مرتبہ چیخ کر کے. حور کے بیٹے نے فرمایا اللہ اکبر. اور تڑپ گئے میرے لال آپ اتنی تیز سے تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟ جواب ملا ہے میرے بابا ابو حسین ابن علی فرزند رسول خود ہمارے استقبال کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں. راوی کہتا ہے اور نے فرمایا میرے لال جب میں حسین کے نزدیک پہنچ جاؤں تو مجھے بتا دینا. ارے تھوڑی دیر کے بعد اور کے بیٹے نے کہا اے بابا آپ حسین کے نزدیک پہنچ گئے ہیں. راوی کہتا ہے ارے حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا. اے مولا ارے کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے, مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسین نے جھک کر کے اٹھایا, کلیجے سے لگا کے فرمایا اے حور ارے میرے خدا نے تجھے معاف کیا, میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. اے حور تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا, تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور قیامت میں بھی تو آزاد ہے. اے حور مبارک ہو تیرا انتظار میری ماں کے دستے مبارک کا رومان. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائی و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي من الظهراء وأبيها وأمها وأمها وسر المستودع فيها بعدد ما أقبل علمك. پروردگار تیری واسطہ محمد اور آل محمد ہماری سوالات قبول فرما. ناجا شان کرام کی جان مال امام اور حفظت فرما. حضرات اولیاء روزات مقدسات محفوظ فرما. جنہوں ہم سب دعا تماس کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما. ہمارے مرحومین کو مغفرت فرما. بالخصوص مرحومین کی سال ثواب کے لیے مجلس پر تکمیل کے لیے استدار ان کی آواز کو سان فرما. ان کے درجات متعالی فرما. اور ہم سب کو زیارت کربلا کی شفاعت مشرف فرما. عرض فلسطین کو آزاد فرما. بیت المقدس کو آزاد فرما. دشمنان دین اسلام بالخصوص اسرائیل جیسی طاقتوں کو نابود فرما. معبود کے جیسا محمد اور آل محمد باقی اپنے قبرستان کی تعمیر مجدد کے روحوں کو ہموار فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. علامہ اعظم علیہ اکرام محافظت فرما. ادبات عالیات روزات مقدسات محفوظ فرما. معبود کے جیسا محمد اور آل محمد ہمارے زمانے کے امام ہمارے صحابہ ولی دولت ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں توجیہ فرما. ہم سب کو مجلس اور بان و حساب کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. التماس ہے ایک بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر جواد حسین ابن مرحوم میر علی حسین, مرحومہ سجادی بیگم بنت مرحوم میر حسین دوست, مرحوم میر اشرف علی ابن مرحوم میر عباس علی, مرحومہ تقیہ بیگم بنت مرحوم میر جعفر حسین صاحب کے روح کو حساب